الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات ترجمہ اور مستند تفاسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور بارہا میں نے آپ کو اپنا مقصود عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، فیض قرآن حاصل کریں۔ قرآن کے ظاہر کو تو ہم ترجمے سے حاصل کر لیتے ہیں، کچھ اس کے باطنی پہلوؤں پر بھی غور و تفکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں کون کون سے عظیم نکات پوشیدہ فرمائے ہیں اور ان پہ کس انداز سے غور و تفکر کرنا چاہیے۔ تو مختلف موضوعات پہ کلام کرتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اللہ کے ولی کے بارے میں جو کچھ بات بیان ہوئی اور پھر کرامات اولیاء کا جو ذکر قرآن عظیم نے کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچھ عقائد کی چیزیں بھی لے لی جائیں، پھر کچھ عمل کی باتیں ہوں، پھر کچھ عقیدے کی چیز لے لیں، پھر عمل کی بات کر لیں، تاکہ ذرا تنوع پیدا ہو کہ مختلف اقسام کے مضامین سامنے آتے ہیں تو اس سے طبیعت میں ذرا ایک نشاط قائم رہتا ہے۔ صرف عمل کی بات ہوتی رہے، اس سے بھی بعض اوقات طبیعت پر ایک زیادہ خوشگوار اثر طاری نہیں ہوتا، اور صرف عقیدے کی بات آپ کریں اس میں بھی تھوڑا سا طبیعت چاہتی ہے کہ عمل کی کوئی بات ہو جائے۔ تو اس لیے توازن قائم رکھنے کے لیے پچھلے کئی پروگرامز سے ہم آپ کی خدمت میں عمل سے متعلق آیات عرض کر رہے تھے، اور آج انشاءاللہ تھوڑی سی عقیدے کے بارے میں چند باتیں عرض ہوں گی۔ ایک یہ ولی کے ٹرم ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی درجہ ولایت سے نوازتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ولایت ایک منصب کا نام ہے کہ جس منصب کو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یہ کوشش اور کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ جس طرح نبوت وہبی ہے، ولایت بھی وہبی ہے۔ نبوت کے بارے میں تو صریح آیات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے اپنی رسالت کو رکھ دیتا ہے، اور ولی کے بارے میں بھی اکابرین اسلام کا یہی معاملہ ہے کہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم رات دن نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تمام تر گناہوں سے بچیں تو ضرور اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے لگاتار عمل کرنے والا، استقامت سے عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پیارا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن حتمی طور پہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ ولی ضرور ہوگا۔ تو گویا کہ ولی جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، نبی بھی ولی ہوتے ہیں، لیکن جو ہم ولی کی بات کر رہے ہیں جو دعوی نبوت نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندہ ہوتا ہے، جو نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے علامات میں عرض کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں یہ بات ضرور یاد رکھی جائے کہ بعض اوقات ولی کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر نبی کو ضرور یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اس کو اطلاع باقاعدہ دی جاتی ہے، وحی الہی کا ظہور ہوتا ہے، لیکن اولیاء اعظام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بعض پہ انکشاف ہو جاتا ہے، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت کہ جب میں چھوٹا سا تھا اور مدرسے جایا کرتا تھا تو میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا، اور جب میں مدرسے پہنچتا تو وہ فرشتے ان بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ بچوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو اس طرح میں نے بچپن میں جان لیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ بعض لوگوں کی ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں پر منکشف کر دیتا ہے، انکشاف ہو جاتا ہے، جس سے کثیر اولیاء کرام کے بارے میں یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو پیٹ سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر یہ بڑی کرامت ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی اس کو زندگی ضرور مل جاتی ہے، ماں کے شکم میں 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، اور وہ پیٹ میں قرآن عظیم پڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے تو یوں دوسروں پہ انکشاف ہو جاتا ہے کہ جو یہ بچہ ہے وہ ضرور اللہ کا کو مقرب بندہ ہے۔ تو ایسے جو ولی ہوتے ہیں جو ابتدا سے ان کو کہتے ہیں مادر زاد ولی،
یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بعد میں ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ولایت جیسے آپ کو بتایا کہ وہبی شے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی کوشش اور کسب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ولایت حاصل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر اپنے ولی سے ولایت کو سلب بھی کر لیتا ہے۔ سلب نبوت جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے کا مطلب یہ کہ یہ عقیدہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبوت عطا فرمائے اور واپس چھین لے، یہ نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا وہ آخری سانس تک نبی ہی رہے گا۔ لیکن ولی کے بارے میں ضرور یہ معاملہ ہے کہ ولی کو ولایت اللہ تعالیٰ اگر دے دے، اور پھر اس کی وجہ جو بیان کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ اگر پھر وہ کوئی گناہ کبیرہ کر بیٹھے یا پھر وہ کوئی گناہ صغیرہ لگاتار کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ولایت کو سلب فرما لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو جس طرح ولایت دی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو ایسا لگے کہ بھاری بوجھ سا آ گیا ہے اور میں ہواؤں میں اڑنے لگا ہوں اور پتہ نہیں عجیب و غریب اس کو کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ولی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ولی ہو گیا ہوں، اور اسی طرح جب سلب ولایت ہوتا ہے تب بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میری ولایت کو سلب کر لیا گیا ہے۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ ولی کوئی ولی ہے، اور یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ سلب ولایت ہو چکی ہے؟ تو یہ ظاہری علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کو ظاہری علامات سے آپ ضرور جان سکتے ہیں۔ جو علامت قرآن نے بھی بیان کی ہے پہلے میں وہ بیان کر دیتا ہوں، پھر صراحتاً اس کو عرض کروں گا۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی وہ بیجا جو خوف ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا خوف یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے علاوہ کا خوف، جیسے کسی مالدار آدمی سے ڈرنا، کسی صاحب منصب آدمی سے ڈرنا، اور کسی سے بہت بیجا خوف جیسے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فطری خوف کہ اچانک آپ کے سامنے کتا آ گیا، آپ ایک دم ڈر گئے، کوئی سانپ نظر آیا تو دل میں خوف سے پیدا ہوا، اچانک لائٹ چلی گئی، ایک دم اندھیرا ہو گیا، دل میں ایک دم خوف کی لہر سی آ گئی۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینکیں، آپ نے عصا مبارکہ زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، تو آپ نے اپنے قلب میں خوف محسوس کیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، اس کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑیے، دوبارہ عصا بن جائے گا۔ آپ نے ہاتھ میں پکڑا، وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ ایک فطری خوف ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہر ایک کے قلب میں رکھا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ اس خوف سے بڑھ کر بعضوں کی طبیعت کی نازکی ہوتی ہے، یا وہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں اور ہر ایک چیز کا خوف محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اللہ کے ولی نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جرأت عطا فرماتا ہے، حق کہنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ فطری خوف کے بعد جو ایک اضافی خوف ہوتا ہے جس میں خود انسان کی بھی کوششوں کا دخل ہوتا ہے، کمزوریوں کا دخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ان کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا، یعنی میدان محشر میں، یعنی موت کے ساتھ ہی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، موت بہت آسان آتی ہے، قبر میں بڑی راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، قبر سے عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، پھر ان کو شفاعت کا حق بھی دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہیں کوئی غم نہیں دے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں غم سے آزادی عطا فرمائے گا، میدان محشر میں انہیں غمگین نہیں کرے گا، تو یقیناً جو ان کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی غم سے محفوظ کر دے گا۔ اس لیے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ غمگین ہو تو ہمیں بھی غم ہوتا ہے۔ جیسے کوئی پڑوسی بھی ہے، اس سے اچھے تعلقات ہیں، دوست ہیں، اچھے تعلقات ہیں، یا ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے غم پہ ہم شدید غم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے ان ولیوں سے کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے اس طرف کہ یہ تو غم سے محفوظ ہیں ہی، اور اسی طرح جو چیز ان کے لیے وجہ غم بنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان اولیاء کے صحبت میں رہے، ان سے نسبت اور تعلق مضبوط کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی میدان محشر میں غموں سے اس لیے محفوظ کر دے گا کہ ان کا غم ان ولیوں کے لیے سبب غم بن جائے گا۔ لیکن میرے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ خوب الٹی سیدھی حرکتیں کریں، اعلانیہ طور پہ گناہ کریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واجبہ کا خون کرتے رہیں اور پھر بس کسی آستانے سے تعلق قائم کر لیں اور ولیوں کے نام لیتے رہیں اور سوچیں گے جی ہمارا تو بڑا تعلق ہے ولیوں سے، انشاءاللہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو یہ نسبت قائم کرنا بہت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن نسبت سے اس طرح ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرنا یہ ہمارے اکابرین سے بالکل ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام نے سرکار سے نسبت اور تعلق قائم کیا اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے اور اس کو ہمیشہ قائم رکھا. لیکن کیا کسی صحابی کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے عمل میں سستی کر دی ہو اس نسبت کا لحاظ کر کے؟ بالکل بھی نہیں. ایسے جتنے ہمارے سابقہ اولیاء اعظام بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے جو ساتھ رہنے والے تھے، متبعین تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پہ اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور پھر اس نسبت سے مزید وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ اب ان نفوس قدسیہ کو آپ دیکھ لیں، عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، گناہوں سے ہر طرح سے بچ بھی رہے ہیں اور پھر اس نسبت سے فائدے بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ چیز ضرور ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. اب ان ولیوں کی نشانی کیا ہوگی، ہم کس طریقے سے پہچانیں گے کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں؟ تو اس کے لیے ایک آسان سی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود بات بیان فرما دی اور پھر ان کی فضیلت بھی ذکر کی ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. دنیاوی زندگی میں خوشخبری یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ درجہ ولایت عطا فرماتا ہے، اس کی عزت، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اسے مقبولیت عطا فرماتا ہے. لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مقبولیت ملے، کہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو گمنام ہی رکھے جاتے ہیں اور لوگ ان کو پہچان بھی نہیں پاتے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مقبول ہوگا، جو عوام میں مشہور ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو چھپا رہے گا، پوشیدہ ہوگا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلا کر کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت رکھو. تو جبریل امین اس سے محبت فرماتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اعلان کرو. تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام آسمان اور زمین والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس شخص کی مقبولیت دنیا میں اتار دی جاتی ہے کہ وہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، عوام میں مقبول ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بالکل جہت ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے ولیوں کو شہرت سے نواز دیتا ہے، وہ کثیر لوگ ان کو جان جاتے ہیں اور ان کے گرد ان کو مرکز نگاہ بنا لیتے ہیں، مرکز محفل بنا لیتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں. لیکن سینکڑوں ایسے اولیاء اعظام بھی ملیں گے کہ جو بالکل عام لوگوں میں چھپ کر رہتے ہیں، کوئی پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اسی طرح ان کا وصال ہو جاتا ہے. ان کے کوئی بڑے بڑے مزارات نہیں بنتے ہیں، بالکل عام سی قبر میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد جو ان کا مقام ہوتا ہے کہ کہاں سرکار کی محفلیں اور مجلسیں اور پھر عرش الہی تک ان کی رسائی، دنیا میں جہاں چاہیں وہ سیر کریں، چاہے کعبۃ اللہ کے پاس پہنچیں، چاہے مدینہ منورہ جائیں، متبرک مقامات پہ جائیں، روحانی اعتبار سے ان کو ہر جگہ تصرف کی اجازت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کے ولی جو ہوں گے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، معروف بھی ہو سکتے ہیں اور گمنام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان میں ایک بات دونوں میں یکساں ہوں گی کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں گے. یہ ان کے لیے دنیا کے اندر بشارت ہے کہ وہ مقبول ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو تقوی سے نوازے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا اور وہ دیگر لوگوں کی شفاعت کریں گے. اب میں یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا ایک مقام پر. دوسرا دیکھیں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی صرف متقی ہوتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان لوگوں میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی متقی ضرور ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ولی ولایت حاصل کرنے کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے یا صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرے تو اسے ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے. تو بڑی ہی معذرت کے ساتھ اب آپ یہ خود غور و تفکر کر سکتے ہیں کہ کیا ایسے لوگ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں جو آج کل بعض، ہر ایک نہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں جعلی قسم کے لوگوں کی بات عرض کر رہا ہوں، کا ظاہر دیکھ لیں بالکل بے شرع لوگ ہیں، نہ داڑیاں رکھیں گے، نہ سر ڈھکیں گے،
اور اس کے علاوہ غلط قسم کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. کوئی بعض لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر افسوس ہے کہ لوگوں نے جو ولیوں کی صحیح نشانی جو خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہوں گے، اس کو چھوڑ دیا اور دنیا میں خود اپنے پاس سے کچھ نشانیاں مقرر کر کے جس میں وہ نشانیاں پائی گئیں انہیں اللہ کا ولی قرار دے دیا. اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن ابھی ٹائم چونکہ مختصر ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید تفصیل کے ساتھ اس پر کلام عرض کروں گا. امید ہے کہ آپ اسے بھی دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.